Welcome to Ghosi Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Ghosi Embroidery. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹائٹل اسپانسر سمسم گروپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یوسف وائس رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سحر کی نشریات یوسف وائس رائے کے ساتھ. حضرت علی کا قول ہے، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اور کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ لینا محبت ہے. آج ہمارے درمیان ایک محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ہمارے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خاص مہمان، جن کا 35 سال کا ریئل اسٹیٹ کا تجربہ ہے اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنا نام بنایا. ڈیفینس کلفٹن کے اندر، بحریہ کے اندر، گوادر کے اندر، دبئی کے اندر ایک نام بنایا. سی او ہیں تکافل اسٹیٹ کے جناب عرفان میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت محفل میں مدعو کیا. ماشاءاللہ. ابھی آپ سے بات چیت کرتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑا لڑائی جھگڑا، محبت، پیار، ہم حاضر ہیں. سب چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے، مکس پلیٹ بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ثنا خواں ہیں جناب حافظ طاہر ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہمارا جو سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک اور حضور کے نام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، انشاءاللہ. تو ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے حافظ طاہر ہاشمی صاحب کو کہ وہ اپنی مدھر آواز میں کچھ نعتیہ اشعار پیش کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. بالکل بالکل. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عما نوالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام اللہ 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 اللہ، تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ
رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، اور جو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ کلام پاک میں آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شاعر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے شعر لکھتے ہیں، جسے تو جو چاہے عظیم ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، اور تیرے ہاتھ عزت و آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، سبحان اللہ۔ حافظ بھائی، حافظ طاہر بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتے ڈیرا جما کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جتنا اللہ کا ذکر کا اتنا 70,000 دفعہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روزگار، آج کل معاملات جو ہے کراچی کے بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، بلکہ خاص طور پہ پاکستان، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو معاملات چل رہے ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، معاشی حالات ہیں، بہت خراب ہیں۔ تو آپ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری یہ کلام سنا جنہوں نے، اور اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہم سب کو معاف کر دے، سب کہیں آمین آمین۔ عرفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ سر ماشاءاللہ آپ نے ٹائم نکال ہی لیا آج۔ نکالنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ رمضان میں کیا روٹین رہتی ہے آپ کی، آفس وغیرہ؟ رمضان آج کل تو ماشاءاللہ آپ کا بحریہ کا اچھا چل رہا ہے، ڈی ایچ اے، تو باقی آپ کا 30 سال سے پرانا آفس ہے وہاں پہ ڈی ایچ اے میں، پھر آپ نے گوادر میں بھی کیا۔ الحمدللہ آج کل جو ہے آج کل زیادہ تر ٹائم ہم کلفٹن آفس میں دیتے ہیں اپنے، اچھا، اور باقی وہی جو الحمدللہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمارے مرشد نے بھی سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے، تو وہی سحری کروانا، صحیح، افطاری کرانا، ماشاءاللہ بس اسی میں الحمدللہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ 12 مہینے میں یہ 1 مہینہ رکھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ کام بھی کریں اور عبادتیں بھی کریں۔ سر آج کے ٹائم میں ماشاءاللہ رمضان کتنا آسان ہو گیا ہے، ہاں روزے کے حساب سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے برسات کر دی، ادھر ماحول تھوڑا چینج ہو گیا، گرمی تھوڑا کم ہو گئی، لوگ اپنے اچھے سے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کا تو روزہ جو ہے نا، ابھی آنکھ کھولی اور افطار کا ٹائم، ابھی آنکھ بند کی، سحری ختم۔ وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تو نہیں، میں تو یہ کہوں گا کافی لوگوں کے لیے یہ رمضان بہت بھاری ہے۔ جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، ٹاپک سٹارٹ ہو تو پھر آگے چلیں۔ ہاں تو یہ رمضان بہت بھاری ہے بالکل، بہت سے لوگوں کے لیے، اور اگر مخیر حضرات اور جس طریقے سے ہماری مہمان برادری کا ہے کام کہ ہر جگہ پہ راشن میں، افطاریوں میں، سحری میں کرتے ہیں،
تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ اس سے بڑھ چڑھ کے کرنا پڑے گا جتنا پہلے کرتے تھے، اس لیے کہ اس دفعہ جو حالات ہیں مہنگائی کے، تو بہت سے لوگ ہیں اس چکی میں سبھی پیسے ہوئے ہیں. ہاں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بہت مشکل سے روزہ رکھ رہے ہیں اور بہت ہی مشکل سے افطاری کر رہے ہیں، خاص طور پہ وائٹ کالر بالکل ایسے ہی جو ہیں، مڈل طبقہ جو ہے، جو کہیں جا کے کسی لائن میں نہیں لگ سکتا، کسی کے پاس جا کے مانگ نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ابھی نہیں، پورا سال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کا سپورٹ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، رزق دیا ہے. ان میں سب کا حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، آس پڑوس کا بھی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ماشاءاللہ باٹوا میمن جماعت سے تعلق ہے اور آپ اس میں سوشل بھی ہے، ایکٹیویٹی بھی آپ کی ہوتی ہے، تو آپ کی جماعت ایسی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے؟ ہماری جماعت نے اس دفعہ تو بہت اچھا ایکٹیویٹی کی ہے. ویسے تو ہر رمضان میں ہم لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے پورے مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے خاص طور پہ نو لاس نو پروفٹ پہ راشن دے رہے ہیں. بالکل بالکل. تاکہ جن کو پرچیز کرنا ہے تو چلو مارکیٹ سے 15-20% کم میں ان کو مل جائے. تو ہمارے باٹوا جماعت کے فیصل دیوان صاحب ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کر کے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی کافی اسپاٹس بنائے ہیں انہوں نے جہاں سے لوگ آ کے راشن خرید رہے ہیں تاکہ رمضان کا فائدہ نہ اٹھائیں مافیا، جو فوڈ مافیا ہے. ہاں، اس یہ لیے تو ایٹ لیسٹ کم از کم میمنوں تک یہ چیز پہنچ جائے. فروٹ کی اسٹرائک کی کامیاب ہوئی، ایسی چیزیں چل رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے. اس لیے کہ یہ پورا ایک مافیا ہے اور اس وقت کا رمضان کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے. خیر ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ اتنا کما لیں کہ اگلے 2-4 مہینے ان کے اچھے گزر جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کہنے کو تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بے شک، اور کہنے کو ہی ہیں صرف. میں وہی اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، باقی ساری خصوصیات قرآن و حدیث سے ان پہ فٹ ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہے. جو گورے ہیں باہر ملک میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس دفعہ لنڈن کے اندر پوری اسٹریٹ بنا دی انہوں نے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمضان مبارک. اور پوری اسٹریٹ پہ 70% ڈسکاؤنٹ ہے، جو بھی آپ رمضان کی چیزیں آپ نے. بالکل ہے. بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ بھی 60% 70%. اس صبح ہماری بدنصیبی ہے اس ملک کی. اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا سے حج بہت سستا ہے، عمرہ سستا ہے مسلمانوں کے لیے. البتہ وہاں اقلیتی ہے ہمارے مسلمان. صرف ہمارا ہی ملک ایسا ہے جہاں عمرہ اور حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ وہ فرض بھی ادا کرنے کے لیے مشکل میں آ رہے ہیں. بہت سے کم لوگ جا رہے ہیں. 12 لاکھ روپے کا حج گورنمنٹ 10 لاکھ روپے میں دے رہی ہے. یہ زیادتی ہے ہمارے ملک کے لیے. اتنا فنڈ نکالتے ہیں روڈز کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے. تھوڑا سا فنڈ اس طرف ہونا چاہیے کہ کم از کم لوگ عمرہ اور حج جو ہے نا ان کے لیے آسان ہو جائے. سر ہم تو جو فنڈ آتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ فنڈ ہو، بیت المال میں جتنا بھی جو بھی فنڈ ہو، ہم وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو جب ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ تو آفتیں دیکھو نا آپ، پچھلے 1-1.5 سال میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، زلزلے، سیلاب، تباہ کاریاں، ہمارے اندر سے وہ نہیں نکل رہا کہ ایک اللہ کو یاد کر کے ہم دل سے یاد کریں. آپ صرف اتنی سی بات دیکھ لیں کہ ہم خانہ کعبہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگتے تھے. آج ہم ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک ہاتھ موبائل پہ. تو آپ دل سے کیا کریں گے؟ دل سے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے نہ دل سے. اب اللہ کرے بس آگے کی جنریشن اس چیز کو سمجھ لے، اور آگے کے خاص طور پہ حکمران. آپ دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ سود کا مطلب ہے اللہ سے ڈائریکشن. تو ہمارا ملک تو 75 سال سے سود دے رہا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم سود نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ہم نہیں لیتے، الحمدللہ، شکر ہے رب کا. نہ سود پہ کوئی چیز دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے. لیکن یہ جو ملک بنا ہے مسلمانوں کے نام پہ، یہ ملک 75 سال سے سود دے رہا ہے، اور سود ہی دے رہا ہے. آج بھی لون لے رہے ہیں تو کل سود دے رہے ہیں اس کا. تو وہ کیا ہے، اللہ سے آپ جنگ کر لیں گے. سر آپ 100 روپے لوگ ہیں نا آج کی تاریخ میں، تو آپ کو 21 روپے دینے ہیں. ہاں، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا اسٹیٹ بینک نے. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے انٹرسٹ ریٹ. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم سود دے کے اللہ سے جنگ لے لیں. بالکل ایسے ہی ہے نا، ہم جنگی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو پھر اس ملک میں عذاب بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی. کچھ اچھے لوگ ہیں ملک کے اندر، کافی بڑی پرسنٹیج ہے خاص طور پہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں تو کچھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں لوگ. بالکل. تو کچھ پازیٹیو لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی ہوئی ہیں. بھائی آج کل جو ماشاءاللہ
لوگ جو ہے رمضان میں خاص طور پہ دسترخوان لگاتے ہیں، باقی تو سارے ادارے اپنے میمنوں میں خاص طور پہ زیادہ تر تمام ادارے جماعتیں سارا الحمد سال للہ، چلتا ہے، بالکل بالکل. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور سحری اور افطار کا ٹائم آتا ہے ہوں. اور ماشاءاللہ اتنے لنگر کھانے ہیں، اتنے دسترخوان بن گئے ہیں، تو جو کر رہا ہے ان کو کرنے دینا چاہیے نا. جو کچھ نہیں کر رہا ہے وہ تنقید کر رہا ہے. دیکھیں جو کر رہا ہے نا وہ کچھ تو کر رہا ہے نا. کر رہا ہے نا. چلو ایک مہینہ ہی صحیح، رمضان کا مہینہ ہی صحیح. رمضان میں لالچ ہے ہمیں 70 گنا نیکیاں ملیں گی، بے شک. لیکن اگر آپ پورا سال بھی کریں تو میرے خیال سے کم ہے. آج کے جو حالات ہیں، پچھلے 2 سال سے ہم نے جو دیکھا ہے، 1.5 سال سے جو سیاسی حالات ہے جس کی وجہ سے یہ اب جو بھی پرابلمس ہوئی ہے، سب پارٹیوں کا اپنا اپنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عوام بہت پس گئی ہے. بہت پس گئی ہے. آج 30-40 ہزار روپے میں کسی کا گھر نہیں چلتا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار 30,000 سے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز کو بڑھا دینا چاہیے بالکل وقت کے حساب سے. لیکن کاروبار اتنا ہے کہ لوگ آج کل اپنی فیکٹری سے، انڈسٹری سے لوگوں کو جاب لیس کر رہے ہیں، فارغ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پھر کل چوری کریں گے، آپ کا موبائل چھینیں گے، ٹھیک ہے، وہ گناہوں کی طرف چلے جائیں گے. اگر ہم ان کو سپورٹ، زکوٰۃ دینا تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ تو ہماری مجبوری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کرو تو وہ نیکی ہے. زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو اس کا نیکی کا ثواب زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. عرفان بھائی آپ سے گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور ہم پوچھیں گے جو اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر تباہ حالی کا شکار ہے، تو اس بارے میں بات کریں گے. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ایک آج کی بات میں آپ سے کروں گا، اور عرفان بھائی سے بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے آج کل کے جو حالات ہیں، جو ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स now present कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट elevating your shopping experience to the next level. पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला fully equipped smart home apartments. For booking and details इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप. वेलकम बैक नाजरीन. हमारी बात हो रही थी इरफान भाई से, और हम जमात के हवाले से जो मेमन कम्युनिटी के अंदर जो काम किया जाता है, और इनका ताल्लुक बाटवा मेमन जमात से है. ये एक काम कर रहे हैं इनकी जमात, बाकी और बहुत सारी जमात हैं जो काम कर रही हैं. कॉस्ट टू कॉस्ट जो है ना वो ग्रॉसरी दे रही हैं अपने कम्युनिटी को और अपने लोगों को. तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट चीज़ देना सफ़ेद पोश के लिए बेहतर है, ना कि 10 किलो आटा जो है वो मौत के मुंह में जाके मुफ्त हासिल करना है. इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखें, हमारे इस प्रोग्राम के साथ लाइक करें, शेयर करें. इससे हमें इस्लाह होगी और हमें समझने का मौका मिलेगा कि आपके राय क्या है और हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया फन भाई,
واپس آتے ہیں. بالکل میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ریل اسٹیٹ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہا ہے, گر رہا ہے, یعنی آلموسٹ تباہی کے دہانے پہ ہے. ہاں دیکھیں, ریئل اسٹیٹ میری اپنی 32 ایئرس کی لائف کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ 2-3 سال کے بعد تھوڑا سا سلم آتی ہے, بہت آتی ہے. جی. لیکن اس دفعہ جو پرابلمس ہوا ریئل اسٹیٹ کے اندر, خاص طور پہ ہم بیریا یا ڈی ایچ اے کا لگا لیں, تو یہ جو سیاسی پرابلمس چل رہی ہیں, ان کی آپس کی جنگ ہے, کھینچا کھینچی ہے اقتدار کی, جس کی وجہ سے ڈالرز کے ریٹس کے اوپر. جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر جس سے کہتے ہیں کہ بلینس آف ڈالرز وہاں سے ریمیننس آتا ہے, جس کی وجہ سے ملک کافی ترقی کرتا ہے. جی. ان کا ٹرسٹ لیول ختم ہو گیا ہے. اس وقت فورن انویسٹر جو ہے نا, وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ڈالر اپنے پاس جمع کر کے رکھ رہا ہے, اس لیے کہ مارکیٹ کے اندر جو رومرز ہیں کہ ڈالر 400 کا بھی ہو جائے گا, 350 کا, 500 کا ہو جائے گا. پھیلا رہے ہیں نا کہ 500 کا ڈالر ہو جائے گا. اب یہ خود ہی پھیلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ لیول جو ہے نا بہت کم ہو گیا, خاص طور پہ اوورسیز کا. اب اگر کسی سے آپ بات کرو, کہو کہ یار آپ پراپرٹی لے لیں, اس وقت مارکیٹ اچھی ہے. اگر ہم دیکھنے جائیں تو اینڈ یوزر کے لیے جن کو اپنا گھر لینا ہے, اپنا فلیٹ لینا ہے, تو یہ اس وقت ان کے پاس چوائس بھی ہے. جی. جی. آپ چوائس بھی لے سکتے ہیں, آپ ٹائم بھی لے سکتے ہیں سوچنے کا, جو چیز تیزی میں نہیں ہوتی. نہ چوائس ملتی ہے, نہ ٹائم ملتا ہے سوچنے کا, نہ نیگوشیبل کرنے کا, نیگوشیٹ کرنے کا تک کا ٹائم نہیں ملتا تیزی میں. تو اس وقت اینڈ یوزر کے لیے جن کے پاس اگر کچھ جمع کنجی ہے, چاہے ڈیفینس ہو, کلفٹن ہو, بیریا ٹاؤن ہو, خاص طور پہ بیریا ٹاؤن میں چھوٹی انویسٹمنٹ ہے. جی. بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, 25 لاکھ روپے سے لے کے 25 کروڑ روپے تک کی بھی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. مطلب آپ وہاں گھر مل جاتا ہے, کوئی 1.5 کروڑ روپے میں گھر مل جاتا ہے. ایز اے بلڈر کام کر رہے ہیں؟ ہاں, ایز اے بلڈر میں کام کر رہا ہوں بیریا ٹاؤن. میرے اپنے پروجیکٹس ہیں. اچھا, اپنے پروجیکٹس ہیں, ماشاءاللہ, الحمدللہ, اور سب الحمدللہ انڈر کنسٹرکشن ہے. صحیح ہے. نیا پروجیکٹ ابھی مارکیٹ کی وجہ سے لے کے نہیں آئے ہم لوگ, کہ حالات ایسے ہیں اس وقت. بالکل. تو کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے, کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے, سریے کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی, ڈالر کی وجہ سے دیکھیں سب کچھ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتا ہے. ایک بجری کی قیمت بڑھ جاتی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے. صحیح بات ہے. تو اس کی وجہ سے کاسٹ میں تقریباً 30-35% کا جمپ آیا ہے. لیکن ہم ابھی کوشش یہی کریں گے, جو پروجیکٹ ہمارے اسٹارٹ ہیں الحمدللہ, تکافل سگنیچر ہے, سیفی ہے, اوشین ہے, اوشین اسکل اینڈ ون ہے, جو ہم صدیق سنس والوں کے ساتھ ہم نے کولیبریشن بھی کیا ہوا ہے. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پہلے ان کو تکمیل کر لیں, نہ کہ ہم کوئی دوسرا پروجیکٹ لے کے آئیں. ہم چاہ رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے یہ بیچے ہیں فلیٹ یا آفس ہے, ان کو ڈیلیور کریں, تاکہ ان کی جو جمع کنجی ہے وہ ایک جگہ پہ رہے, اور ان کو کل ان سے وہاں سے بینیفٹ ملے. مرجنگ سسٹم چلا تھا بیریا ٹاؤن اور پرائیویٹ ڈیولپرز کے اندر. دیکھیں, مرجنگ سسٹم لوکل ڈیولپرز کے اندر اور بیریا ٹاؤن کی جو فائلز بلاک ہو گئی تھی. جی. آپ کو پتا ہوگا 2016-17 میں جب یہ سپریم کورٹ کا کیس آیا تھا, جی, جس میں سپریم کورٹ نے کوئی 7,000 ایکڑ زمین کینسل کر دی تھی. صحیح ہے. بیریا نے کینسل نہیں کی تھی. ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں بیریا نہیں, لیکن وہ ایک کیس ایسا چلا تھا جس کی وجہ سے زمین کینسل ہوئی. تو وہ اس کی وہ جو فائلیں ہوتی ہیں, بلاک فائلیں ہیں, مرجنگ فائلیں ہیں, وہ ہم اپنے پروجیکٹس کے اندر اس کو ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ پریزنٹ 29 یا 27 کے بعد جو ہے وہ نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ جگہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. وہاں اس سے آگے کوئی انویسٹمنٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. پریزن 31 تک بھی ہے, ایون کہ پریزن 61 کے پاس گرینس ہے, 37 ہے, وہاں پہ بھی ہے. اسی لیے کلیئر کرنا, لوگوں کے اندر یہ ہے, خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, انہوں نے اپنے سارے انکیش کروا لیے. میں خود بیریا پیراڈائز میں رہتا ہوں, انہوں نے سارے پیسے انکیش کروا لیے, مرجنگ کرا لیے, مرجنگ کرا کے لوگوں نے پروجیکٹ میں بکنگ کروا لی, تاکہ ان کو آگے, ابھی نہیں تو 2 سال 3 سال میں جب مارکیٹ بہتر ہو, تو ان کو کم از کم ایٹ لیسٹ جو رقم انہوں نے پہلے پے کی ہے ان کو وہ پوری مل جائے. صحیح ہے. سیل کرنے پہ ان کو وہ رقم پوری مل جائے. اس وجہ سے مرجنگ پالیسیز بیریا نے نکالی تھی. جو بی ٹی کے 2 آیا ہے, لوگ اس میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں, بی ٹی کے 2 میں مشورہ آپ کا ہونا چاہیے ہمارے ویورز کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کو. بی ٹی کے 2 پلاٹ اسکیم جو آئی ہے, دیکھیں ابھی تک بیریا کے اندر انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. بی ٹی کے 2 کے اندر انسٹالمنٹ پہ بھی ہے, اور 50% پہ بی ٹی کے 2 کے اندر پوزیشن دے رہے ہیں. یہ سب سے ایک بہترین ہے, اور ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ ڈیولپمنٹ چارجز نکال دیتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو پرائز ہے نا اس سے 40% ڈیولپمنٹ چارجز. ڈیفینس کلفٹن میں نے کام کیا ہے, ڈیفینس نے ڈیولپمنٹ چارجز پچھلے 25 سال میں 3 بار لیا ہے. ایک بار نہیں, 3 بار لیے انہوں نے, الگ الگ ریزنس کی وجہ سے, الیکٹرک کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, نالے بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے. وہ سارا بوجھ وہ ڈیولپمنٹ
کا جو ہے نا وہ وہاں پہ رہائشیوں پہ ابھی ڈالتے تو ہیں. انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو چکا ہے. ہاں لیکن اس کے باوجود یہ دوبارہ اگر کوئی کام کریں گے تو دوبارہ چارجز لیں گے تو انہی سے لیں گے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن بیریا میں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. بیریا کا آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں. میں نے دبئی میں میرا آفس ہے, میں نے یو کے میں کام کیا ہے, یہیں کراچی کا ہی کام کیا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. میں نے ایسا انفراسٹرکچر وہیں دیکھا ہے جہاں دبئی میں یا یو کے میں. ہاں آج کراچی سے اگر جو کچھ لوگ شہر سے آئے تو دبئی سے بحریہ ٹاؤن کمپیٹ کرتا ہے. شہر سے بھی جو لوگ بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں ان کی زیادہ تر وجہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ پلیز ہمارے کو ایک لائف اسٹائل تو مل رہا ہے. لائف اسٹائل سیکیورٹی ہے, لائف اسٹائل ہے, سیوریج کا پرابلم نہیں ہے, الیکٹرک کا پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہاں جا رہے ہیں. ابھی اگر وہاں ملیر ایکسپریس وے تقریباً آلموسٹ ریڈی ہے. وہ ریڈی ہونے کے بعد وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا آنا ہوگا, بحریہ کے اندر شفٹ ہوں گے. اور اگر بحریہ نے آگے اسکول کی پلاننگ کی ہوئی ہے, اگر ان کی وہاں اسکولس اچھے کھل گئے جیسے, تو مجھے لگتا ہے کہ بحریہ پھر 2-3 سال کے اندر, اس وقت بھی اگر آپ بحریہ میں جا کے دیکھیں تو تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں وہاں, رہائش پذیر ہیں, جو لوگوں کو نہیں پتا. پیٹیسن 10, پیٹیسن 11, قائد ولا 1, 2, پیراڈائز, بحریہ اپارٹمنٹ میں تقریباً 5,000 فیملیاں رہ رہی ہیں. ماشاءاللہ, گڈ. تو جو لوگوں نے وہاں گئے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, ان کو لیے وہ برا لگتا ہے. جب جائیں گے وہی والی بات ہے, انگور کھٹے ہیں. صحیح ہے. عرفان بھائی اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں. ابھی رمضان, ویسے تو آپ شیڈول آپ کا ہوگا کہ 11-12 بجے 1 بجے آفس, بالکل, اور 8 بجے گھر پہ. فیملی کو ٹائم آپ دے رہے ہوں گے پہلے بہت. بے شک فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں. کس طریقے سے آپ کرتے ہیں رمضان میں؟ تو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں فیملیز کو. اچھا, اس لیے کہ تقریباً افطار کے بعد سے لے کے رات پھر تراویح کے لیے چلے جائیں, پھر تراویح کے بعد پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری اور افطاری گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جب رمضان نہیں ہوتا تھا تو یہ 2 موقع ہمیں نہیں ملتے تھے کہ ہم فیملی کے ساتھ کریں, اس لیے کہ کبھی آفس جانا ہوتا تھا جلدی یا لیٹ, کبھی آفس سے لیٹ آنا ہوتا تھا. صحیح ہے. تو رمضان کے مہینے میں یہ ہے ایٹ لیسٹ کہ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے کھا پی لیتی ہے, ناشتہ اپنا سحری اور افطاری ساتھ کر لیتی ہے. بچے وغیرہ سب ساتھ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو پچھلا رمضان جب آپ اپنے والدین کے ساتھ تھے, بچپنے میں تھے, وہ رمضان اور آج آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے, ہاں, اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا نے بہت بڑا ڈسٹینس پیدا کر دیا ہے. اس لیے کہ اب پہلے جو بچے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس ہم ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے تھے, اور وہی ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. آج کل وہ لوگ موبائل سے ٹریننگ لیتے ہیں, ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں. ماں باپ کو سکھاتے ہیں ہاں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یہ, لیکن ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگوں نے, میرے والد صاحب اور میری والدہ دونوں کی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو ہم نے ان سے جو سیکھا ہے نا, تو وہ اسی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ادروائز ہماری کوئی ایسے وہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, انہوں نے بانٹنا سکھایا ہے ہمیں. خاص طور پر ہمارے شاہ صاحب ہیں, مرشد ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں اس کام پہ بہت ہیلپ کی, بہت مدد کی, اور انہوں نے ہی ہمیں اس کام پہ لگایا ہے. پورا سال, جب 12-13 سال ہو گئے ہم ان کے ساتھ ہیں, 12-13 سال سے انہوں نے یہی سکھایا ہمیں کہ بس بانٹتے رہو, دیکھو نہیں کون ہے کیا نہیں ہے, نہ رب دیکھتا ہے کسی کو دیتے ہوئے, آپ بھی نہ دیکھو کون ہے کیا ہے, بس بانٹتے رہو. اب بات یہ نا کہ آج آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ, اب کہتے ہیں کہ میمن جب ہوتا ہے, جب ایک ٹرین چلتی ہے, خاندانی بزنس چلتا ہے, تو ٹرین چل رہی ہے تو انشاءاللہ قیامت تک ٹرین چلے گی, تو اس میں لوگ آتے جائیں گے, خاندانی بزنس چلتا رہے گا. آج ہماری جنریشن جو ہے, آنے والی جنریشن, وہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہے. بے شک. والدین کی, آج مثال کے طور پر میں اپنی اولاد سے بولوں کہ ریل اسٹیٹ کا میرا کام ہے, بزنس ہے, یا میرے یہ سب پیشن ہے میرا, تو اس طرف آئیں تو وہ اس طرف رجحان موبائل کے حساب سے جو اچھا لگ رہا ہے نا, وہ اسی طرف جاتے ہیں, اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں خود نصیب ہوں. میری 4 اولاد میرے ساتھ ہیں, میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. 4 بیٹے میرے ساتھ ہیں, اور 2 میرے پروجیکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں, اور 2 میرے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں. اور جو کام ہم نے کیے ہیں, اور جو بھی ہم کر رہے ہیں رمضانوں میں یا بانٹنے کا, الحمدللہ سب بچے میرے اسی کام میں ہیں. آج بھی وہ افطاری کرواتے ہیں, سحریاں بھی کراتے ہیں, اور صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی الحمدللہ جہاں کر سکتے ہیں ہیلپ لوگوں کی کرتے ہیں. سر ایک چھوٹا سا میسج ہمارے ویورز کے لیے, ہماری عوام کے لیے, کیمرہ آپ کے سامنے, کچھ جنریشن کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اگر دینا چاہ رہے ہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے. جنریشن کو تو میں یہی کہوں گا, جتنا انشاءاللہ بانٹو گے اتنا ہی زیادہ ملے گا آپ لوگوں کو. تو کوشش کریں کہ گیون ہینڈ رکھیں, نہ کہ لیتے ہوئے ہاتھ رکھیں تاکہ کوئی آپ کو پرابلم ہو. آپ جتنا بھی اپنے رب کے لیے
کریں گے اس سے زیادہ آپ کو ملے گا. چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو, آپ کو ہمیشہ ہر کسی کا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس میں ان لوگوں کا حق ہے جن کو آپ ڈھونڈ کے خود دیں. بے شک بے شک. اچھا عرفان بھائی, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے پیپر میڈیا آؤٹ, الیکٹرانک میڈیا آؤٹ, سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور خاص طور پہ ہماری میمن کمیونٹی کے اندر جو سوشل نیٹ ورک میں جو نیوز چینلز آ رہے ہیں اس کے اندر الحمدللہ میں اب فخر سے کہتا ہوں کہ میں میمن ٹی وی کا حصہ ہوں. نہیں الحمدللہ. اور میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میمن ٹی وی اور دوسرے چینلز میں آپ کو کیا فرق لگا علی گوڈل کے اندر اور دوسرے؟ دیکھیں, میں علی گوڈلز کو, دی میمن ٹی وی کو واقعی اپریشیٹ کروں گا بہت زیادہ کہ انہوں نے تمام میمنوں کو ہمارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. دوسرا یہ کہ ان کا میسیج آگے میمنوں تک پہنچایا. بالکل. ابھی تک ہم اتنے ٹائم سے میمن ماشاءاللہ بہت بڑا لوگوں نے کام کیا ہے, جیسے آپ جانتے ہیں میرے بڑے بھائی روفیسا وغیرہ کو, ان لوگوں نے بہت میمنوں کے لیے خدمت کی, لیکن ان وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ابھی سوشل میڈیا میں میمن ٹی وی نے اس چیز کو لوگوں تک بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارے فیڈریشن کا پریزیڈنٹ یہ ہے, یہ میمن برادری کے لوگ ہیں, اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور اتنی خدمت کرتے ہیں. تو اس کو پھیلانا, اور علی گوڈل میں اس کو نو ڈاؤٹ میں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کیے اس معاملے میں. آپ نے بھی کہ یہ میمنوں کی آواز جو ہے نا گھر گھر پہنچا دی آپ لوگوں نے. الحمدللہ. بہت شکریہ عرفان بھائی. میں ایک چھوٹا سا میسج ابھی آپ کی بات کے حوالے سے, کہ ان والدین کے لیے ایک میسج ہے. میں آج ابھی آ رہا تھا, اسٹوڈیو آ رہا تھا, میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا ون ویلنگ کر رہا تھا جو بہت خطرناک ہے. میں تھوڑے دنوں پہلے ہاسپٹل بھی گیا تھا, تو وہاں زیادہ تر کیسز جو ہے وہ 13-14 سال کے لڑکوں کے تھے. کسی کے ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا. تو میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گا, گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے اولادوں کو بائک نہ دیں جب تک وہ بالغ, جو شناختی کارڈ تو بن جاتا ہے, سب چیزیں ہو جاتی ہیں, ڈرائیونگ لائسنس, اصل ڈرائیونگ لائسنس جب تک اس کے پاس نہ ہو اس کو بائک نہ دیں. زندگی اور موت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ کا اس پہ فرض ہے, اس کا رائٹ ہے, اس کی بل آئی آپ کی اس کے اوپر ہونی چاہیے اپنی اولاد کے اوپر, کہ وہ کس طریقے سے بائک چلاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کس لمحے آپ کو وہ خبر آئے کہ آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اس احتیاط کے ساتھ یوسف وائسرائے کو پروگرام سحر کی نشریات یوسف وائسرائے کے ساتھ میں اجازت دیجیے. کلام کے ساتھ جو ہے ہم اختتام کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر ہاشمی صاحب. اللہ حافظ. میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا 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 پیارا, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں
نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں جو ان کی گفتگو چل رہی تھی شاعر اس کے مطابق کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اب ہماری کیا نیت ہے؟ ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں دنیا میں کس نیت سے کر رہے ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ میرے آقا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جب میری کو سنگے در تمہارا یا رسول